بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ایک کسان جب بوڑھا ہو چکا تھا تو اس نے اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میں تم میں سے ایک کو اپنا جانشین بنانا چاہتا ہوں۔ جو میرا جانشین ہوگا، یہ گھر، میری زمینیں، میرا بینک بیلنس اسی کے حوالے ہوگا، وہ گھر کا سربراہ قرار پائے گا۔ لیکن امتحان ہوگا۔ بچوں نے پوچھا کہ بابا امتحان کیا ہے؟ کہا وہ جو گھر میں ایک چھوٹا سا کمرہ ہے اس کو بھرنا ہے، اس کو پر کرنا ہے 2 شرطوں کے ساتھ۔ وہ 2 شرطیں کیا ہیں؟ کہا ایک تو کم سے کم وقت لگے اور دوسرا اس پر خرچ بھی کم ہو۔ تو بچوں میں سے ایک بچہ گیا اور اس کو وہ پور کرنے لگا۔ دن پورا گزر گیا لیکن وہ کمرہ پور نہ ہو سکا، یہ ریت سے پور کر رہا تھا۔ جب دوسرا بچہ گیا تو اس نے اس کو گھاس اور اس طرح کی چیزوں سے پور کرنے کی کوشش کی تو یہ بھی پور نہ ہو سکا، اور اس طریقے سے اس کا تقریباً آدھا دن لگ گیا۔ جب تیسرا بچہ جاتا ہے تو اس نے اس کو پور کرنے کے لیے ایک معمولی چیز استعمال کی اور تھوڑے سے ٹائم میں اس کو پور کر دیا۔ تو آپ یقیناً پوچھیں گے کہ وہ کیا چیز تھی؟ کہ جب وہ پلٹ کے آیا، دونوں بھائی اور باپ تشریف فرما تھے، تو اس نے کہا کہ میں نے اس کو پور کر دیا۔ چند منٹوں کے بعد واپس آ گیا تو وہ مسکرائے اور تعجب سے ہنسنے لگے۔ باپ نے پوچھا بیٹا تم نے کیسے اس کو پور کر لیا اتنے تھوڑے سے ٹائم میں؟ بڑے بھائی نے تو بہت سارا ٹائم لگایا، پورا دن لگا اور پور نہ ہوا۔ دوسرے بھائی نے بھی آدھا دن لگا دیا، اور تم کہہ رہے ہو میں اتنا جلدی؟ کہا ہاں بابا، میں تھوڑے سے ٹائم میں اور تھوڑے خرچے پر کمرے کو پور کر کے آیا ہوں۔ کہا میں نے شمع کے نور سے کمرے کو پور کیا ہے، موم بتی جلائی اور اس کا نور اور اس کی لائٹ سے پورا کمرہ منور ہو گیا، روشن ہو گیا۔ ٹائم بھی کم لگا، خرچہ بھی کم ہوا۔ تو دوستو، باپ نے اسی کو گھر کا سربراہ بنایا اور اس کو زمینوں کا مالک بنا دیا۔ ماہرین نفسیات نے جو تازہ ترین تحقیقات کی ہیں اس میں بچوں کے رشد معنوی کے لیے، معنوی گروتھ کے لیے جو نتیجہ نکالا وہ یہی ہے کہ جب آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کے اندر عشق خدا اور محبت خدا کو ایجاد کریں اور پیدا کریں تو اسی مثال کے ذریعے یہ کام کیا جا سکتا ہے کہ ان کے اندر آپ یہ نور بچپن سے رکھ دیں، تو جب یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو یہی بچے متدین ہوں گے۔ کرنا کیا ہوگا؟ صرف 2 کام بتانے لگا ہوں۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ جب آپ کے بچے دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں، جب گھر میں دسترخوان لگتا ہے کھانے کے لیے، تو بچوں کے سامنے نعمتیں یاد کروائیں اور ان کو یہ یقین اور باور ہو جائے کہ یہ جو اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں، جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ رزق میرے ذمہ ہے، اس اللہ نے یہ وعدہ پورا کر دکھایا، اور یہ اللہ کا قول اور وعدہ سچا ہے۔ اور بچوں کے دلوں میں ابھی سے اللہ کی رضاکیت بیٹھ جائے گی اور کبھی پریشان نہیں ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ والدین بچوں کے لیے نمونہ ہوتے ہیں، آئیڈیل اور ماڈل ہوتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے نا کہ چھوٹے بڑوں سے سیکھتے ہیں، جو یہ کام کریں گے والدین بچے بھی وہی کریں گے۔ بچوں کو محبت دینے میں، ان سے پیار کرنے میں، ان کے ساتھ عشق کرنے میں، گفتار میں، کردار میں، شخصیت کے مثبت ہونے میں، شخصیت کے حامی ہونے میں، شخصیت کے تاثیر گزار ہونے میں، اسی طریقے سے متدین ہونے میں، سچ بولنے میں، جتنی بھی اچھی صفات ہیں والدین سے جب ظاہر ہوں گی تو یہ بچہ ابھی سے یہ چیزیں سیکھتا چلا جائے گا
اور جب یہ بچہ بڑا ہوگا تو یہ بچہ متدین بھی ہوگا، محب وطن بھی ہوگا، ایک اچھا شہری ثابت ہوگا۔ تو ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم بچوں کے اندر عشق خدا ایجاد کریں، اس کو پیدا کریں، اور یہ محبت خدا وہ چیز ہے کہ جب انسان کے اندر ایجاد ہو جاتی ہے تو پھر تمام تر برائیوں سے بچہ دور ہو جاتا ہے۔ یہ بچہ دیندار ہوتا ہے، وفادار ہوتا ہے، محب وطن ہوتا ہے، اور صدقہ جاریہ ہے کہ اچھا اور نیک اور صالح اولاد ہو، تو والدین کے لیے یہ باعث افتخار بھی ہوتے ہیں۔ ہمارا یہ کام ہے کہ ہم ان کے اندر اس شمع کو روشن کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔